آج پوری دنیا سب سے بڑی دشمن مدرسوں کی بنی ہے۔ میں بس تب تقریر نہیں، چند باتیں میری بہت غور سے سن لیجئے۔ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پوری دنیا مدرسے بند کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بم ہے، بارود ہے، توپ ہے، میزائل ہے۔ صرف اس لیے مدرسے بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب تک علماء زمین پہ زندہ رہیں گے یہ امت زمین پہ زندہ رہے گی، صرف اس لیے۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ غیر تو ہماری ٹانگ کھینچ ہی رہے گا، لیکن کسر ہمارے اپنوں نے بھی نہیں رکھی ہے، کمی ہمارے اپنوں نے بھی نہیں رکھی ہے۔ کچھ گالی دیتے مدرسوں کو، کچھ تانے دیتے مدرسوں کو، کچھ اس کوشش میں رہتے یہ مدرسے چل کیوں رہے۔ میں یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے پاس شواہد ہیں، دلائل ہیں۔ کتنے ایسے قرآن سے پیار کرنے والے لوگ جنہوں نے لاک ڈاؤن میں بھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے جو بیماری کسی دوا سے نہیں جایا کرتی وہ بیماری قرآن کی تلاوت سے جایا کرتی۔ ہم نے کرونا مرونا میں بھی قرآن نہیں چھوڑا، اور ایسے ادارے جہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا رہا۔ خدا کی قسم چیلنج ہے میرا، ہر بھیڑ میں کرونا بڑھتا تھا، لیکن نہ مسجد کی صفوں میں کرونا بڑھتا تھا، نہ مدرسے کی درسگاہوں میں کرونا بڑھتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، اس دور کی بات کر رہا ہوں میں، جب لوگ گلوز پہن کر کے، ماسک لگا کر کے، بھائی مر جائے تو سگا بھائی ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوتا تھا، مگر قربان جاؤ حضور کی امت کے۔ یہ حضور کی امت کا اپنا اخلاق رہا ہے، جب لوگوں کو دنیا پیاری تھی تب بھی حضور کی امت کو یہ امت پیاری تھی۔ بہت غور سے میرے جملے سنیے گا۔ خدا را مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بزدلی کے لیے انجیکشن لگانا نہیں پڑتا، جب ماں باپ بزدل ہوتے ہیں تو نسلیں بزدل ہو جایا کرتی ہیں، اور ماں باپ کب بزدل ہوتے ہیں؟ جب سینے سے اللہ رسول کا پیار نکل جاتا ہے تب نسلیں بزدل ہو جایا کرتی ہیں۔ اپنے دلوں میں اللہ رسول کا پیار پیدا کیجئے، اللہ رسول کا عشق پیدا کیجئے۔ میرے امام نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کی۔ حضور کا عشق ایسا درد ہے جسے یہ لگ جائے اسے کوئی بھی سکون کی جگہ اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی سکون کی جگہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ پیار کریں قرآن سے بھی، قرآن والوں سے بھی۔ کئی بار لوگ کتنی باتیں کر دیتے ہیں، کوئی کہتا یہ زکوٰۃ والے ہیں، کوئی کہتا یہ خیرات والے ہیں، کوئی کہتا یہ چندے والے ہیں، کوئی کہتا نہیں یہ بھیک مانگنے والے ہیں۔ خدا کی قسم یہ امت کو رسول تک پہنچانے والی جماعت ہے، یہ امت کو رسول تک پہنچانے والی جماعت ہے۔ اور بڑھ کے بات میں کہنے لگا ہوں، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو یہ چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو سروں پہ ٹوپیاں نظر نہیں آتی، یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے جنازے پڑھانے والے لوگ نہیں ملتے، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے تیجے 40ویں میں قرآن پڑھنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ اور بڑی بات کہتا ہوں، اگر یہ مدرسے نہیں ہوتے ہماری کان میں کوئی اذان دینے والا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہ آج مدرسوں کا احسان ہے کہ گلیوں میں مصطفیٰ کے چہرے نظر آیا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب کسی کے چہرے پہ داڑھی دیکھتے ہیں ہمیں مدینے والے کا چہرہ یاد آتا ہے، کسی کے بدن پہ کرتا پجامہ دیکھتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کا دور یاد آتا ہے، کسی کے کردار کو حضور سے کردار سے سجا دیکھتے ہیں ہمیں مدینے کا دور یاد آتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو سکی آج ہماری قوم نے کون سا تجربہ کیا؟ آؤ شادیوں میں آپ آ کر کے دیکھو تو کسی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، آپ شادی کے اندر آ کر کے دیکھو تو کسی پیسے والے کے بدن پہ کوٹ پینٹ کے علاوہ کوئی لباس نہیں ملے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ امیری کی نشانی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کوٹ پینٹ والے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہیڈ والے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ چشمے والے ہوتے ہیں؟ نہیں، بڑے وہ نہیں ہوتے ہیں جن کے پاس لاکھوں کا کوٹ ہوتا ہے، بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، لبوں پہ مصطفیٰ کی نعت ہوا کرتی ہے۔ رسالت
او بھائی پیار کرو قرآن والوں سے. ہم اگر کہہ دیں ہاتھ اٹھائیں کتنے پیار کرتے ہیں تو ساری ہاتھ اٹھا دیں گے, مجھے بھی پیار ہے. لیکن کب؟ جب اماں مرے تب حافظ جی بڑے پیارے, جب ابا کا جنازہ اٹھے تب حافظ جی بڑے پیارے. مجھے بتا جب تیری بیٹی کے گھر پہ بارات آتی ہے تب یہ حافظ جی کدھر رہتے ہیں؟ تیرے بیٹے کے ولیمے میں مولوی آگے کیوں نہیں؟ کوئی مولوی آ جائے بیٹے نیچے چٹائی بچھا کے کھلا دو. تمہیں کیا لگتا ہے یہ لوارث ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے جس کا کعبے والا بھی وارث ہے, خود مدینے والا بھی وارث ہے. ہاں کعبے والا بھی وارث ہے اور خود مدینے والا بھی وارث ہے. یہ 5 بچے بیٹھے, میں تو ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں لسٹ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بچے کے والد نہیں ہے, میں نے دیکھا 2 بچوں کے والد نہیں ہے. میں آپ یہاں بیٹھے تھے, میں کہیں اور تھا. میں سوچ رہا تھا اگر باپ یہاں ہوتا تو شاید ہم اس کی خوشی دیکھتے, لیکن آج قبر میں فرشتے اس کی خوشی کے نظارے کرتے ہوں گے. یہاں شاید میں مبارکباد دیتا, فریدی صاحب مبارکباد دیتے, مفتی صاحب مبارکباد دیتے, یہ علماء مبارکباد دیتے. سلام اس باپ کو جسے فرشتے اٹھا کے قبر میں کہتے ہوں گے مبارک ہو, ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جس نے آج تیرے لیے جنت کا ٹکٹ خرید لیا, جنت کا ٹکٹ خرید لیا ہے. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, میرے اپنے بیٹے کے لیے فلاں بلڈنگ بنائی ہے, فلاں بلڈنگ بنائی ہے, اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے, مر کے دیکھ یہی تیری چھوڑی ہوئی جائیداد پہ بیٹھ کے ڈانس کرے گا. قبرستان جاتے ہو کبھی؟ سر کیوں ہلا رہے ہو, ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ لکھنؤ ہے, جاتے ہیں نا قبرستان. نہیں بھی جاتے تو سنیں, جو نہیں جاتے انہیں لوگ کندھے پہ لے کے جاتے ہیں, اور جو کندھے پہ جاتے ہیں ان کے بارے میں میرا امام کہتا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے. جاتے ہو قبرستان؟ جائیں گے انشاءاللہ اپنی مرضی سے یا ان کی مرضی سے؟ بولو, تم بولو گے تب بھی ملک الموت سے انشاءاللہ ملاقات ہونی ہے, نہ بولو گے تب بھی ہونی ہے. مگر میں نے کہا جایا کرو. کیوں جاتے ہو؟ جو جاتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے اور وہ بولیں گے. جب تم اپنوں کی قبر پہ جاتے ہو کچھ ایسی قبریں بھی نظر آتی ہوں گی جن کے تختے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, مٹی بیٹھ جاتی ہے. کئی ایسی بھی پرانی قبریں دیکھی ہوں گی جن میں کفن نظر آتے ہیں, کئی قبروں میں ہڈیاں نظر آتی ہیں. کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہاں کسی امیر کی ہڈی نظر نہیں آتی, سارے غریبوں کی ہڈی نظر آتی ہے؟ کسی پیسے والے کی قبر نہیں بیٹھتی ہے؟ مر کے دیکھ, امیر کو بھی اتنی زمین ملنی ہے جتنی غریب کو ملنی ہے. کفن وہی امیر کو ملے گا جو غریب کو ملنا ہے. نہ سونے کا ہار امیر پہن کے جانا ہے, نہ بنا کفن کے غریب کو جانا ہے. جانا سب کو کفن پہن کے اور قبر میں جانا ہے. خدا را دنیا بڑی بے وفا ہے. تم اپنے بیٹے کے لیے پراپرٹی اکٹھی کرنے پہ فخر کرتے ہو, لیکن کبھی اپنے لیے نہیں سوچا. اگر میں آپ سے پوچھنے لگوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی پکی تیاری کر لی ہے, تو غالباً 5 ہاتھ پورے جلسے سے نہیں اٹھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی فکر ہی نہیں. سانس رکنے تو پھر دیکھا جائے گا. کوئی نہیں دیکھتا بیٹے, کوئی نہیں دیکھتا. جسے 5 کلومیٹر کندھے پہ بٹھا کے میلہ دکھانے لے کے جاتے تھے نا, مارے ایک جھٹکا لگنے دے موت کا, یہ تجھے چھونے سے ڈرے گا. تیرا اپنا بیٹا جو تیری پراپرٹی کا وارث اور مالک ہوگا, یہ تیرے اتارے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا. یہ تو کہے گا یہ چارپائی بھی باہر نکالو. کہا کیوں کہ اس چارپائی پہ میرے ابا کا دم نکلا تھا. یہ اولاد ہے ہماری. اور وہ یار جو تیرے منہ کا لقمہ چھین کے کھا جاتے تھے, تیری زندگی میں تیرا تھوک چاٹ لیتے تھے, آج تیرے مرنے کے بعد تجھے غسل دینے نہیں آئیں گے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ غسل دینے کے لیے 500 روپے پہ بندہ بلایا جاتا ہے. ایک ہی بندہ پورے شہر کو غسل دے رہا ہے, جبکہ حکم یہ ہے کہ تیرے اپنے تجھے غسل دیں, تیرے اپنے تجھے کفن پہنائیں. ہم نے دیکھا ہے تیری جیب کا نکلا ہوا پیسہ تو دنیا رکھ لیتی ہے, لیکن تیرے بدن کا اترا ہوا کپڑا کوئی نہیں پہنتا.
کوئی اپنی نئی چادر تجھے انتقال کے بعد دینے تیار نہیں. تیرے لیے چادر بھی وہی آئے گی جو اب تک ہزاروں جنازوں پہ پڑ چکی ہوگی. ایک ہی مسحری ہے جو پوری بستی نے مل کے چندہ کر کے مسجد میں لے رکھی ہے. سب کو اسی پہ لیٹ کے جانا ہے. جس پہ تیرا دم نکلے گا وہ مسحری باہر پڑی ہوگی. جو لباس تیرے بدن پہ ہوگا وہ لباس اتار دیا جائے گا. کس کے لیے تو نے ان سے محبت کی تھی؟ کس کے لیے تو نے ان سے پیار کیا تھا؟ مجھے بتا تو صحیح. تو نے اس رسول سے منہ موڑ لیا. ان کے لیے جو تیرے مرنے کے بعد تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے. ان کے لیے جو تیرے اترے ہوئے کپڑوں سے گھن کریں گے. ان کے لیے مصطفیٰ سے رشتہ توڑا. جو تیری دم نکلی والی چارپائی کو باہر پھینکیں گے. خدا کی قسم یہ بے وفا دنیا ہے. یہ کبھی کسی کی لگی ہوئی ہے. اگر پیار کرنا ہے تو اس سے کرو جو زندگی میں بھی کام آیا کرتا ہے, قبر میں بھی کام آیا کرتا ہے. اور بریلی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے ماں باپ کو جنہوں نے انہیں پڑھایا. وہ مائیں نصیبوں والی ہیں. خدا کی قسم تم نے ڈانسروں کو دودھ نہیں پلایا, تم نے قرآن کے قاریوں کو دودھ پلایا. وہ بہنیں مقدر والی ہیں جن کے یہ بھائی ہیں. بہنوں تم نے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے جنہوں نے سینے میں قرآن کی دولت محفوظ کی ہے. وہ بہنیں بھی نصیبوں والی ہیں, بھائی بھی مقدروں والے ہیں, باپ بھی عظمتوں والے ہیں. اور یوں ہی قرآن نہیں آ جاتا تم جو حپنجی ملا جی کہہ کے آواز دیتے ہو. خدا کی قسم اس پہ خاص مہربانی ہے مصطفیٰ کی, تب جا کے سینے میں قرآن آتا ہے. کبھی مدرسے جا کے دیکھا کرو, تمہارا بچہ اسکول جانے کے لیے صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے. اس کے لیے گرم پانی موجود ہے, اچھا ناشتہ موجود ہے, ساتھ میں لنچ باکس بھی دیا جاتا ہے. اچھے طریقے سے نہلا دھلا کر کے بہترین کپڑے پہنائے جاتے ہیں. مگر اس کے برعکس آپ دیکھیے گا یہ مدرسے میں پڑھنے والی ایک جماعت ہے. جب یہ سردی کے موسم میں رات کو 3 بجے اٹھا کرتے ہیں, گرم پانی تو بڑی بادشاہی, کبھی کبھی تازہ پانی میسر نہیں ہوتا ہے, ٹھنڈا پانی ٹنکی کا لے کر کے وضو کرتے ہیں. دنیا تو سوتی رہتی ہے لیکن اللہ کے فرشتے انہیں دیکھ کے رشک کیا کرتے ہیں, دیکھ کے کہتے واہ مالک یہ تیرے بندے ہیں. دنیا گرم پانی سے اس وقت میں ہاتھ نہیں بھگو رہی ہے, انہیں قرآن کا عشق کیسا لگا ہے کہ رات کے 3 بجے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں. رب کی مشیت شباب پہ آتی ہے اور رب کہتا فرشتہ گواہ ہو جاؤ انہوں نے میری محبت میں ٹھنڈے پانی کو سینے سے لگایا ہے. میں ان کے لیے میدان قیامت میں سورج کی گرم دھوپ کو ٹھنڈا کر کے دکھا دوں. یہی وہ جماعت ہے جس کے لیے گرمی میدان محشر کی ٹھنڈی کی جائے گی. وہاں کوئی پیڑ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, ان کے لیے دھوپ بھی ٹھنڈی ہوگی. یہ جماعت ہے خدا کی قسم. اگلی بات سنیں, کوئی مشکل سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اولاد نہیں ہوگی. شادی شدہ اکثر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد. لیکن آپ کا بچہ اگر ننگے پیر زمین پہ چلنے لگے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں, بیٹے ٹھنڈی کا موسم ہے سنبھل کے ذرا, ٹھنڈ لگ جائے گی. اور جب ٹھنڈ لگنے کی باری آتی ہے نا تو کبھی کسی کی پسلی چلنے لگتی ہے, کبھی کسی کو کھانسی ہونے لگتی ہے, کبھی پھیپھڑے جام ہونے لگتے ہیں. ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر آلہ لگا کے کہتا کیا ہوا تھا جی, کہ وہ رات نا یہ نیچے لیٹ گیا تھا غصے میں. ڈاکٹر کہتا تبھی ٹھنڈ لگ گئی. یہ ہمارے بچے, مگر یہ قرآن پڑھنے والے لوگ. میں جہاں تک مدرسوں کی تاریخ جانتا ہوں آج تک کسی مدرسے سے میں نے یہ خبر نہیں سنی یہ سوتے بھی نیچے ہیں, چلتے بھی ننگے پیر ہیں. جب بچہ گھر پہ سوتا ہے نا, آپ اولاد والے ہو سمجھ سکتے ہو, تو ماں باپ کتنی بار اٹھ کے کبھی کمبل اڑاتے ہیں, کبھی رضائی ڈالتے ہیں. ماں دیکھتی ہے, دیکھے میرے لال کا پیر تو نہیں کھل گیا, میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھل گیا. اس ماں کو سلام جس نے سینے پہ صبر کا پتھر رکھ کے بیٹے گھر سے قرآن کے لیے نکالے. ماں جانتی تھی وہاں جا رہا ہے جہاں نمک پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, وہاں جا رہا ہے جہاں رات کو رضائی اڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. میرا بیٹا وہاں جا رہا ہے, گرم پانی تو بڑی بات ہے, سردی میں کوئی بستر کو درست کرنے والا نہیں ہوگا. مگر ماں نے بیٹے قرآن کے لیے بھیج دیے. پوچھو یہ قرآن والے بیٹھے ہیں کتنی راتیں زمین پہ سوئے ہیں, کتنی ٹھنڈ لگی ہے. خدا کی قسم جب قرآن والوں کو دیکھو, پوچھو ان مدرسہ چلانے والوں سے کتنے بچے سوتے سوتے بستر سے نیچے چلے جاتے ہیں, رات پر کوئی رضائی ڈالنے والا نہیں ہوتا. کتنے بچے بستر سے نیچے چلے جاتے ہیں, اور اگر بستر پہ بھی رکھے, میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اکثر قرآن پڑھنے والے غریب ہوتے ہیں, ایک ایک بستر پہ قرآن والے 7 سال گزار دیا کرتے ہیں. وہ بستر اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اگر پیر رکھو تو لگتا ہی نہیں کہ بستر پہ پیر ہے, بلکہ
بستر اتنا ٹھنڈا لگتا ہے کہ جیسے فرش پہ پیر رکھا گیا ہے. اسی بستر پہ زندگی گزارنے والی جماعت, اسی بستر پہ وقت گزارنے والی جماعت, لیکن کبھی اس کو سردی نہیں لگی, سردی نہیں لگی. تمہارا بیٹا ایک دن زمین پہ پیر رکھ دے تو اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے, مگر یہ قرآن والے لوگ پورا مہینہ فرش پہ گزار دیتے ہیں, ننگے پیر چلتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں, سوتے ہوئے بستر سے اتر جاتے ہیں. انہیں سردی کیوں نہیں لگتی ہے؟ تو سنیے گا, شاید آپ کے ذہن میں بات نہ آئے تو میں بتا دوں, جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, جب مدرسے آ جاتے ہیں تو مدینے والے رسول پاک حفاظت کیا کرتے ہیں. یہ مبارک جماعت ہے, اسے لوارث نہ سمجھنا. یہ مصطفیٰ کی نظروں میں رہتی ہے, اور جس پہ حضور کی نظر پڑ جائے خدا کی قسم پوری دنیا مل کر کے اسے نہیں مٹا سکتی ہے, نہیں مٹا سکتی ہے. بریلی کے امام نے تو اور ہٹ کے بھی بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ہاں, یہ ان کے بیٹے کے بارے میں کہا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یار اگر بیٹے کی حمایت ایسی ہے تو پھر خود مصطفیٰ کی حمایت کیسی ہے. اس لیے میری گزارش ہے, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, قرآن کے قریب کریں اپنے بچوں کو, دین سکھائیں. یہ بڑی کام آنے والی چیز.